نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کے دن مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے بڑا مقدس اور بابرکت دن ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی تیاری اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح کے عید کی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ۔ گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عید ہی کا دن ہے، اور جمعہ کی تیاری اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح کہ ہم لوگ آج عید کی تیاریاں کرتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے بڑا ہی مقدس اور بابرکت دن ہوتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی سمندر میں رہنے والے تمام جانور، چرندے پرندے درندے، انسان اور جناتوں کے علاوہ سب جانور ڈرنے اور کپ کپانے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت برپا ہو جائے، کیونکہ قیامت جو آئے گی جمعہ کے ہی دن آئے گی۔ تو یہ تمام جانور ڈرنے لگتے ہیں، کپ کپانے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر قیامت برپا ہو گئی تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا، اور حالانکہ وہ تو بے زبان ہے، اگر قیامت اگر گئی تو اللہ تو انہیں مٹی بنا دیں گے۔ صرف اصل حساب اور کتاب تو انسان اور جناتوں سے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ رحمان ایک سورت ہے جس میں 31 مرتبہ ایک آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں اللہ نے فرمایا سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس آیت سے مخاطب انسان اور جنات ہی ہے، اللہ رب العزت انسان اور جناتوں سے ہی مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نچھاور کی ہیں، تو کس کس کی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ کرو۔ مگر قیامت کا جو دن ہوگا وہ اسی دن میں بہرحال تو جمعہ کا جو دن ہے، جمعہ کا دن آنے سے پہلے جانور اپنے لیے بہت سی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما۔ تو میں نے قرآن کریم کی آپ حضرات کے سامنے دو آیتیں پڑھی، ایک جمعے سے متعلق اور ایک آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو جمعے سے متعلق تو چند باتیں یہ ہیں کہ جب جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس پہ اللہ رب العزت کے دو فرشتے آ جاتے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے جو مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ اس شخص کا نام اس میں لکھ لیتے ہیں، پھر یہ کہ بعد دیگر جو آتا رہتا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ فرشتے، یعنی کہ جب خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے لیے جو اذان ہوتی ہے، اپنے رجسٹروں کو بند کر کے وہ بھی خطبے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جمعہ ایک مبارک دن، یہ حضرت مولانا ساجد صاحب نے لکھی ہے، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کی تیاری اس طریقے سے کرے کہ وہ مسجد میں آئے، یعنی پہلے اپنا نہانا دھونا، عطر لگائے، خوشبو لگائے، سرما لگائے، یہ سب سنتیں ہیں جمعہ کی، تو جس وقت وہ مسجد کی طرف چلے گا اور قدم بڑھاتا رہے گا تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹایا جائے گا، ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جائے گا، اور اس کے جتنے تمام اس نے گناہ کیے ہوں یعنی کہ اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت جمعہ کی ہے، اگرچہ ہم اس چیز سے ناواقف ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، مگر دیکھو اللہ رب العزت نے کس قدر انعامات ہم لوگوں پر کیے ہیں۔
اب ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت عذاب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آج دیکھا جائے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ بے موسم بارش کا ہونا، اسی طریقے سے جب بارش کی ضرورت ہو اس وقت بارش نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراض کی نشانی یہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہم کو قیامت اللہ ناراض ہے اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ جو ظالم جابر حکمران ہے اللہ ان کے ہاتھوں میں حکومت کو دے دے، بے موسم اللہ بارش کو برسا دے، عمر زندگی سال موسم ان میں برکتیں ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کی ناراضگی اور قیامت کی نشانی ہے۔ پھر پوچھا، پھر سوال کیا کہ اگر اللہ راضی ہو تو اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ عقل مند، عقل سلیم اور فہم لوگوں کو اللہ حکومت دے دے، اور جو سخی آدمی ہے اللہ ان کے ہاتھوں میں ایسا پیسہ دے دے کہ وہ غریبوں کی امداد کیا کرے، غریبوں کی مدد کیا کرے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں بتلائیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یقیناً اگر آج دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم اعمال ہی ایسے نہیں کر رہے جس سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جمعہ کا جو دن ہے بڑا ہی مقدس اور بابرکت دن ہے، اس دن اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے فوراً مسجد کی طرف چلے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تم کو ندا دی جائے نماز جمعہ کے لیے، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تم کو ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو جب پہلی اذان ہو جائے فوراً اپنے کاروبار کو جو کام کر رہے ہو اس کو بند کر دے، فوراً مسجد کی طرف چلے آؤ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو فرشتے جو مسجد کے دروازے پر جو کھڑے ہیں، سب سے پہلے جو مسجد میں آئے گا اس کا نام سب سے پہلے لکھا جائے گا۔ اور میں نے دوسری آیت قرآن کریم کی پڑھی دیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو آج اگر دیکھا جائے ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، جنگل میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو کہ قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے مطلب موبائل میں گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دیکھنے سے پہلے اگر وہ گناہ کرنے سے پہلے اللہ کی قسم اگر یہ دل کے اندر خیال کر لے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر ہاں اس کائنات کو پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے تو میں نہیں چھپ رہا، وہ اس کی نظر تو مجھ پر 24 گھنٹے ہے، اس نے تو اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے میرے اوپر، تو گناہ نہیں کر سکے گا بندہ۔ جب یہ چیزیں اس کے دل کے اندر یہ خیالات آئیں گے کہ بھائی میں اگر گناہ کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بھلے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بھلے تنہا کمرے میں ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنا رات کو 12 بجے 1 بجے، آخر یہ بھی ایک گناہ ہے، زبان کا زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا، اگر ہم کسی غیر محرم لڑکی سے اگر بات کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، کانوں کا بھی زنا ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ اور زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کرنے سے پہلے ذرا سوچو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لے اللہ نہ کرے اگر میری اس وقت قیامت آ جائے، اگر میں مر جاؤں تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ جب بندہ چوری کرتا ہے یا کوئی اور بڑا ظلم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اگر چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کے ایمان کو چند منٹوں کے لیے سلب کر لیا جاتا ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے سلب کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ غسل وغیرہ کر لیتا ہے پاک ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو اب گناہ کر رہا ہے، اگر گناہ کرتے وقت اگر اس کی موت آ جائے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان نہیں رہا۔ اس وقت ذرا سوچو جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھ کو علم دیا تھا اور تو نے علم پر عمل کیا یا نہیں کیا، کیونکہ آج ہم سب لوگ کم سے کم زیادہ نہیں
اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمیں گناہ ملے گا، اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو ہم کو گناہ ملے گا، اتنا تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو آخر باوجود یہ کہ یہ جانتے ہوئے یہ سب ہم پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اور گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ دے؟ ہم پھر گناہوں کی طرف کیوں ملوث ہوتے رہتے ہیں؟ جب قیامت کا دن آئے گا نا، جب شیطان بھی کھڑا ہوگا وہاں اور سب انسان و جنات کھڑے ہوں گے وہاں اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت شیطان بھی یہ کہے گا کہ بھائی دیکھ، میرا دوست نہیں تھا کہ میں نے تجھ سے نمازیں چھڑوائی۔ یہ جو میں واقعہ بتلا رہا ہوں، یہ کتاب موت کا جھٹکا، یہ واقعہ میں نے اس میں پڑھا، اس کا میں بتلا رہا ہوں۔ تو شیطان ایک طرف کھڑا ہو جائے گا اور شیطان یہ کہے گا کہ بھائی آج مجھے دوست مت دینا کہ میں نے تجھ سے نمازیں چھڑوائی، یا میں نے کسی غیر محرم لڑکی سے تیرا تعلق جڑوایا اور تو نے پھر اس سے باتیں کری، زبان کا زنا تو نے کیا، آنکھوں کا زنا کیا، ہاتھوں کا زنا کیا، اس میں آج میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ بس میرا تو کام صرف یہ تھا اور اتنا سا تھا کہ میں نے صرف تھوڑا سا وساوس تیرے دل کے اندر ڈال دیا تھا، بس یہ میں نے اتنا کیا، باقی میں تجھے ہاتھ پکڑ کر کے وہاں نہیں لے گیا، یا میں نے زنا تو یہ نہیں کرایا زبردستی، صرف میں نے وساوس تیرے دل کے اندر ڈالا۔ اور شیطان کے وساوس ہمارے دل کے اندر کیوں اور کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز، پہلے اللہ رب العزت کو اس کو اٹھائیں گے اذان کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں اذان کے وقت میں، اذان ہو رہی ہے، آنکھ کھل گئی، گوئے سمجھو کہ اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا دیا، پھر وہ سو گیا، پھر نماز سے چند منٹ پہلے اس کی آنکھ کھل گئی، سمجھو گویا کہ اللہ نے اس کو اٹھا دیا، پھر تیسری مرتبہ وہ سو گیا، اس نے سمجھا ابھی تو ٹائم ہے چلو سو جائیں، مطلب یہ جو اس نے سوچا ہے نا، سمجھا ہے ابھی تو ٹائم ہے سو جائیں، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دل میں خوف نہیں ہے نا، پھر سو گیا، ارے ابھی تو ٹائم ہے پھر پڑھ لیں گے، اب تیسری مرتبہ اس کی جو آنکھ کھلی، نماز کا وقت جاتا رہا، نماز ہو چکی، اب حدیث میں کیا ہے، ان الشیطان یبول فی فی، کہ شیطان آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس حدیث پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی جب شیطان آتا ہے تو پیشاب کرتا ہے، اس کا کچھ ذائقہ ہونا چاہیے، بس ذائقہ کچھ آتا نہیں، اس کا کیا ذائقہ ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگے پیشاب کر کے جاتا ہے تمہارے منہ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حقیقت میں دل میں ایک کفر کا قطرہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ ہوتا ہے جو دل پر لگ جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ تب تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت سے سچی توبہ اور مغفرت نہیں مانگ لیتا۔ آج دیکھو ذرا، اگر دین کی بات بتلاؤ دل پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، دل پتھر ہوتے جا رہے ہیں، دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کے احکاموں کو توڑنا، سنت نبیوں کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی لعنت ہے، لعنت ہے، سب سے بڑی اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور یہ ایمان اللہ رب العزت کی جو ایک نعمت ہے اس کا چھن جانا ہے۔ دین کی بات کو سننا اور سنانا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، مگر دین کے معاملے میں اور خیر کے معاملے میں اللہ رب العزت اگر ہم کو توفیق دے رہا ہے تو یہ سمجھو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایک نعمت کا ملنا یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، احسان مت جتلا کے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو احسان مان کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں یا مسجد میں ہم چندہ دیں یا ہم روزے رکھیں یا ہم غریبوں کی مدد کریں یا ہم دوسرے اور ساتھی کی مدد کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی، بلکہ احسان مان منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، بلکہ احسان مان کے اللہ نے تجھ کو اس کی خدمت کرنے کا موقع دیا یا اپنی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ تکبر بہت بہت بری چیز ہے، اور انسان تکبر میں یہ سب چیزیں کرتا ہے، کبھی کہتا کہ میں نے اس کو دیا، میں نے مسجد میں اتنا چندہ دیا، میں نے اتنے پیسے دیے، یہ سب کیا تکبر کی علامت ہے، اور اس کے دل کے اندر خوف خشیت نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، خوف خدا اس کے دل کے اندر سے نکل چکا ہے۔ اگر دل کے اندر خوف ہوتا تو یہ سب نہیں کہتا، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسجد میں، مسجد نبوی میں یا کسی دوسری مسجد میں تعمیری کام چل رہا تھا، اس وقت کسی نے اعلان کیا کہ بھائی فلاں مسجد میں اتنی رقم کی ضرورت ہے، کون دینے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا،
اگلے دن رات کے وقت میں یا اسی دن رات کے وقت میں ایک صحابی کم سے کم 1000 یا 2000 درہم لے کر کے اس کے پاس گئے، کہا یہ میری طرف سے آپ مسجد میں لگا دو۔ پھر اگلے دن مجلس ہوئی، جب اگلے دن مجلس ہوئی تو اس نے جو شخص پہلے دن اعلان کر رہا تھا کہ بھائی چندہ دو ذرا مسجد کی اس میں تعمیر کرنی ہے، مسجد کی کام چل رہا ہے، مسجد میں تعمیری کام ہو رہا ہے، تو اس شخص نے اس کا نام لے دیا اور یہ کہا کہ اس نے مجھے 2000 درہم دیے، اب تم میں سے اگر کسی کی ہمت ہو زیادہ دینے کی تو وہ بھی دے۔ تو ایک دم وہ شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو درہم دیے 2000 یا 1000، یہ اصل میں نے اپنی والدہ سے نہیں پوچھا تھا، اپنی ماں سے نہیں پوچھا تھا، آپ مجھ کو واپس کر دیجئے۔ اب وہ بھی اور جو مجلس میں دوسرے ساتھی جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بھی اس کے اوپر بہت آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے۔ کہا کہ تو شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ جب تو نے مسجد میں دے دیا تو تو واپس کیوں لے رہا ہے؟ کہا کہ میری والدہ کی اجازت نہیں تھی اس لیے میں واپس لے رہا ہوں۔ تو جب اس نے دے دیے تو لوگوں نے بڑی ملامت کی۔ پھر وہی 2000 درہم لے کر کے رات کے وقت میں پھر اس کے پاس گیا، کہا کہ میں اپنے راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا، یہ صرف جو میں نے دیے یہ میں نے صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں دیے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اپنا نام نہیں کرنا چاہتا کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں کہ مسجد میں میں نے اتنا پیسہ دیا، اتنا چندہ دیا، نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے میں بھی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی یہاں بھی مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے، اس لیے آپ حضرات کی جتنی ہمت ہو اپنے اعتبار سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ چندہ دیں۔ ابھی اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، بھائی کھڑے ہو جائیں ذرا دو ساتھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد تو کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی، اللہ کا گھر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہارون رشید ایک بادشاہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، اس نے چاند کو دیکھا، اور جیسے اس نے چاند کو دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ نہیں، وہ تو دوسرا مسئلہ ہے، یہ ہارون رشید کا واقعہ ہے۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو نے میری ملکیت میں ایک رات گزار دی تو تجھے 3 طلاق، کٹھی ایک دم 3 طلاق دے دی، کیونکہ 3 طلاق کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے اور یہ طلاق دینا گناہ ہے۔ بہرحال تو جتنے اب یہ سب پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ میں نے کیا کر دیا، بیوی پریشان اور ہارون رشید بھی پریشان۔ کہا جہاں تہاں دیکھے تو جہاں سے جہاں تک نظر دوڑائی جائے تو وہاں تو میری ملکیت ہے۔ تو بڑے سے بڑے فقیہ اور اماموں کو لایا گیا، سبھی نے یہی جواب دیا کہ طلاق ہو چکی، کیونکہ آپ جہاں بھی رات گزارے ملکیت آپ کی ہے، اور آپ کی ملکیت میں رات گزرے گی تو طلاق ہو جائے گی، اور آپ نے پہلے ہی شرط لگا دی کہ اگر تو نے ایک رات میری ملکیت میں گزار دی تو تجھے 3 طلاق۔ اب ایک امام آئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہیں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ جتنے بڑی بڑے فقیہ جو بیٹھے ہوئے تھے نیچے، امام شافعی کے نیچے جو جتنے بڑی فقیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب نے کہا کہ حضرت طلاق کیسے واقع نہیں ہوئی، طلاق تو ہو چکی ہے۔ کہا ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر یہ بیوی وہاں رات گزار لے تو طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی۔ ایک رات اس کی بیوی مسجد میں گزار لے تو طلاق نہیں ہوگی، کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ ملکیت مسجد میری ملکیت ہے، وہ جگہ بھی جہاں مسجد ہے وہ میری ملکیت ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی۔ جتنے فقیہ بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنی گردنیں نیچے جھکا لی۔ حقیقت ایسا ہی ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس میں جتنا دو اتنا ہی کم، مگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دو۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔